السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 1 سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میم ساکن میں اظہار شفوی، را کو پٹ پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں مد عارض ہوگی، اس کو 2، 2.5 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس را کو بھی پٹ پڑھیں گے، اس را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں مد عارض ہوگی، یہاں پر بھی 2، 2.5 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، اس الف کو اس لام کو نہیں پڑھیں گے، نون کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ را کو پٹ پڑھیں گے، طا کو بھی پٹ پڑھیں گے اور اس طا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں مد عارض ہوگی، یہاں پر بھی 2، 2.5 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، ضاد کے اوپر تشدید ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، تشدید کو خوب ظاہر کریں گے، اور حروف مدہ کے بعد کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا تو یہاں پر مد لازم ہوگی، اس کو 3، 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، یہاں پر 2، 2.5 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آئیے اب ہم پارہ 1 سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 1 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس صورت میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہاں پر بھی مد لازم ہوگی، یہاں پر بھی مد لازم ہوگی، اس کو 3 الف، 4 الف یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف عین 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے معانقہ آ رہا ہے، جہاں پر یہ 2 جگہ پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں تو پہلے 3 نقطوں پہ رکا جائے اور آگے ملا کے پڑھا جائے، یا پھر دوسرے 3 نقطوں پہ رکا جائے، پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے۔
آئیے دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ پہلا طریقہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس میں ہم نے دوسرے 3 نقطوں پر وقف کیا، پہلے 3 نقطوں پر وقف نہیں کیا۔ آئیے اب پہلے 3 نقطوں پر وقف کرتے ہیں اور دوسرے 3 نقطوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ صاد کو پڑھ پڑھیں گے، قاف کو بھی پڑھ پڑھیں گے، غائن کو بھی پڑھ پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2، 2.5 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اس کو چھوٹے مد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مد منفصل ہوگی، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ یہاں پر 2، 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام یا زبر لئی، یہاں پر یالین ہوگا، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، یہاں پر بھی اسی طرح اخفا ہوگا، یہاں پر بھی اخفا کر کے پڑھیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ۔ یہاں پر مد متصل ہوگی، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا۔ تنوین میں ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ گیا اور میم شدت میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن میں ادغام بلا غنہ ہوگا کہ نون ساکن کے بعد را حرف یرملون میں سے آ گیا تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں پر ادغام مع الغنہ اور یہاں پر ادغام بلا غنہ، یعنی کہ یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر مد متصل ہوگی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یہاں پر مد متصل ہوگی، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، را کو پٹ پڑھیں گے، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، تو اس کو بھی 2 2.5 یا 3 تک کھینچ کر پڑھیں گے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. خا کو اوپر پڑھیں گے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. علی قلوبہم قاف کو بھی پر پڑھیں گے، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. وعلى أبصارهم کھڑی حرکات کے بعد ہم دوسرے کلمے میں آ گیا، تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر گول تا کو وقف میں ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر تنوین میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اگر اس کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے تو پھر گول تا کو وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، تنوین میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، تنوین کو بھی خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَهُمْ